گھاس تو سب سوکھی. اب وہ جناب اس پہ تکرار شروع ہوئی, جھگڑا پڑا. جناب معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ کہنے لگے کہ نہیں جی یہ معاملہ یوں طے نہیں ہوگا, چیف جسٹس کے پاس جانا پڑے گا, عدالت سے فیصلہ کرنا پڑے گا. اب عدالت کی طرف چلے تو گدھے کی آواز کا تو آپ کو اندازہ ہے, دور سے چیختا چلاتا چلا رہا ہے, می لارڈ آپ جانتے ہیں نا گھاس نیلے رنگ کی ہوتی ہے, آپ نے دیکھی ہے نا گھاس نیلی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے نا گھاس نیلی ہوتی ہے. اور وہ چیف جسٹس سے اس کی چیخوں پکار سنی, جان چھڑائی. اچھا بھائی تجھے اتنا یقین ہے, تجھے دیکھی ہے, تو گھاس نیلی ہی صحیح, پر کیا پڑتا ہے. اب تو وہ گدھا بھی شیر ہو گیا, دیکھا جی چیف جسٹس صاحب بھی کہہ رہے ہیں گھاس نیلی ہوتی ہے. جناب یہ جو ینگ ٹائیگر ہے یہ کہتا ہے گھاس سبز ہوتی ہے, اسے سزا سنائیے. چیف جسٹس نے اس ینگ ٹائیگر کو سزا سنا دی کہ تم 3 دن تک کسی سے بات نہیں کرو گے, خاموش رہو. چیف جسٹس کا حکم تھا تو ظاہر ہے کہ سزا تو بھگتنی تھی. جب 3 دن گزر گئے اور سزا کا وقت پورا ہوا, اب اس میں گویائی ملا, بولنے کی اجازت ملی, تو اب وہ ینگ ٹائیگر کے اندر تو بڑا حفظ تھا, وہ تو تڑا ہوا تھا کہ کسی طرح اپنی بھڑاس نکالوں. وہ بھاگا گیا چیف جسٹس سے پاس, جناب آپ نے کمال کیا, مجھے سزا سنا دی, وہ بھی اس مسئلے پر کہ گھاس نیلی ہے کہ سبز. اگر آپ کو معاملہ سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ گواہ طلب کر لیتے, ان سے پوچھ لیتے. یہ خفیہ مجھے سزا سنائی, یہ کیسے سنائی؟ چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے تجھے سزا اس لیے نہیں سنائی کہ گھاس نیلی ہے یا سبز ہے. وہ حیران, اچھا تو پھر کیوں سزا سنائی ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے تجھے سزا اس لیے سنائی ہے کہ تو ٹائیگر ہو کر گدھوں سے بحث میں الجھا ہوا, اور وہ بھی اس مسئلے پر کہ گھاس نیلی ہے کہ سبز ہے. تجھے اللہ نے ٹائیگر بنایا ہے, تجھے قوت دی ہے, طاقت دی ہے, تجھے موقع دیا ہے, صلاحیت دی ہے, تو اس جنگل کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر, اپنا حصہ ڈال. اور تو جناب گدھوں سے بحث کر رہا ہے کہ گھاس نیلی ہے کہ سبز ہے, پھر تجھے سزا ملنی چاہیے تھی. میں بھی علماء کرام سے عرض کروں گا کہ وہی سوال جن کے سینکڑوں نہیں ہزاروں بار جوابات دیے جا چکے ہیں, میلاد منانا چاہیے کہ نہیں, 11ویں کرنی چاہیے کہ نہیں, اس پر جانا چاہیے کہ نہیں, پیروں فقیروں کو ماننا چاہیے کہ نہیں, علم غیب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, آقا کریم کے حاضر و ناظر ہونے پر آپ کا کیا عقیدہ ہے. وہی گھسے پٹے سوال وہ بار بار آ جاتے ہیں اور ہم وہ اسی میں الجھے رہتے ہیں. ملک و قوم کی اور خاص طور پر امت مسلمہ کی جو فکری رہنمائی کا فریضہ علماء کو انجام دینا چاہیے, وہ کام پیچھے چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جو نقصان ہوتا ہے اس کا شاید عام آدمی کو اندازہ نہیں ہے. میں کوئی انٹرنیشنل پالیٹکس نہیں چھیڑنا چاہتا یہاں پہ, لیکن آپ کو صرف متوجہ کرنے کے لیے, احساس دلانے کے لیے. کتنے جواب آپ جانتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں کا خون کتنا عرضہ کر دیا گیا. عراق کی مثال آپ کے سامنے ایک سٹوری فیبریکیٹ کی گئی, ایک کہانی ڈالی گئی کہ عراق کے پاس وہ عراق ہیز ویپنز آف میس ڈسٹرکشن, عراق کے پاس بڑے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں. اگر عراق کو لگام نہ ڈالی گئی, اگر اس سے وہ ہتھیار نہ چھینے گئے, تو یہ دنیا کی تباہی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. دنیا سلامت نہیں رہ پائے گی, اس سے فوراً یہ ہتھیار لینے ہیں. اب وہاں پہ حملہ کر دیا گیا, اتنا خوبصورت اس کو کھنڈر بنا دیا گیا. وہاں پر لاکھوں عراقی نوجوانوں کو, باشندوں کو وہ شہید کر دیا گیا. جو لاکھوں لوگ شہید ہوئے اپنی جگہ, لاکھوں بچے, شیرخوار بچے, دودھ پیتے بچے, دودھ نہ ملنے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گئے. اور جب انہوں نے اپنی منمانی کر لی تو وہاں پر کوئی بھی ایسا ہتھیار نہیں ملا. جب نہیں ملا تو کسی شخص نے آ کر کسی ٹی وی چینل پر ایک معذرت کا جملہ تک ادا نہیں کیا کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی, مس کیلکولیشن ہو گئی, ہم شرمندہ ہیں, ہم نے یہاں بڑی تباہی پھیلا دی ایک غلط فہمی کی وجہ سے.
ہم معذرت خواہ ہیں، کسی نے ایک جملہ معذرت کا کہنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے اس وقت مسلمانوں کے خون کی اوقات اور حیثیت غیر مسلموں کی نظر میں، تو ہمیں اس کا توڑ کرنا ہے۔ وہ دراصل اسلام کو اور مسلمانوں کو خوف اور دہشت کی علامت بنا کے سامنے لا رہے ہیں، تو ہمیں اس کا توڑ کرنا ہے، بتانا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تو رحمت کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے۔ اب مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ ہم وجہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم اس رب کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں جو رب المسلمین نہیں ہے، رب العالمین ہے، اور اس نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں جو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ العالمین کے لیے رحمت ہے۔ لیکن ہماری یہ تمام باتیں وہ بیکار ہو جاتی ہیں جب کوئی تخریب کار اور دہشت گرد پکڑا جاتا ہے اور اس کا تعلق کسی نہ کسی مذہبی تنظیم سے نکل آتا ہے۔ اب آپ زبانی طور پر کہتے رہیں کہ نہیں، اسلام تخریب کاری کا مذہب نہیں ہے، وہ دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اسلام تو سلامتی کی بات کرتا ہے، اسلام تو امن و آشتی کا درس دیتا ہے، اسلام تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا سلیقہ اور قرینہ سکھاتا ہے۔ لیکن جیسا واقعہ سیالکوٹ میں ہوا سری لنکن کے ساتھ، ایسے واقعات ہوں تو پھر ہم کیسے سمجھا پائیں گے کہ نہیں، کیونکہ انگلش میں کہتے ہیں کہ ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز، جو عمل کے ذریعے پیغام جاتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے زبانی کلامی پیغام کے مقابلے میں، تو ہمارا عملی پیغام جو جا رہا ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے علماء کو رہنمائی کرنی چاہیے عوام کی، اور ان کو بتانا چاہیے کہ بے شک ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے جذبہ جہاد کو بھی سلامت رکھنا ہے، ہمیں اپنی بقا کے لیے، کیونکہ دنیا بڑی ظالم ہے، اگر آپ سر جھکا دیں گے تو دوسروں کو سر کاٹنے میں کوئی تعامل نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو اپنی طاقت تو منوانی پڑے گی، لیکن اس انداز سے منوائیے کہ آپ پر تخریب کاری اور دہشت گردی کا نکل نہ لگے۔ معاف کیجیے، میں نے کچھ تھوڑی سی بھڑاس نکالنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوگی، کچھ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، لیکن کم از کم آدمی اپنے ضمیر کے سامنے مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے ایک پیغام دیا ہے، اللہ کرے کہ وہ کسی کی سمجھ میں آ جائے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر جو دھبے لگ رہے ہیں، جو اسلام کے خوبصورت چہرے کو داغدار بنا کر دکھایا جا رہا ہے، یہ سلسلہ کسی طرح ہو جائے۔ حضرت مکرم رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اگر وہ چاہتا تو ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا، کوئی فنڈز کی کمی بھی درمنگیر نہیں تھی، کوئی اور ایشو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں تھا، وہ قادر مطلق جو چاہے سو کرے۔ وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اس نے ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ایک عام آدمی یہاں پر اس سوچ کا شکار ہوتا ہے کہ جب اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا تو کتنا اچھا ہوتا ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے دیتا، نہ فتوی بازی ہوتی، نہ ایک دوسرے کے گریبانوں نہاد ہوتے، نہ منازعے ہوتے، نہ مباہلے ہوتے، نہ ایک دوسرے کا خون بہانے کا شوق ہوتا، سیدھے سچے راستے پہ ہوتے سب، نہ کافر کے نعرے لگتے، نہ کچھ ہوتا، سب صراط مستقیم پر ہوتے۔ میں عرض کروں گا یہ سطحی سوچ ہے، اگر آپ غور کریں گے تو آپ بھی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی بلکہ انبیاء کے ذریعے ہدایت عطا کی۔ وہ کیسے؟ دیکھیے ابھی تو ہدایت ملتی ہے نا انبیاء کے ذریعے، ہم سے کہیں خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، یا جان بوجھ کر نافرمانی کر بیٹھے، حکم کر بیٹھے، تو بہرحال تو توبہ تلافی کا راستہ مل جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں، وہ کرم فرماتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں ڈائریکٹ ہدایت آتی ہے اللہ کی طرف سے اور پھر ہم کوتاہیاں کرتے، غلطیاں کرتے، نافرمانیاں کرتے، تو کیا پھر ہمیں کوئی توبہ کی صورت ملتی؟ پھر تو بڑی سزا ملتی۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے احکام ہمیشہ ایسے تو نہیں ہوتے کہ ہر ایک اس کو خوشی سے قبول کر دے۔ ذرا سوچئے جب مدینے کی ریاست میں شراب کی حرمت کا حکم آیا تھا
تو ان لوگوں کے سامنے یہ حکم آیا جو شراب جن کی گھٹی میں پڑی تھی، اور شراب کے بغیر ان کے ہاں زندگی کا تصور نہیں تھا۔ اب جب حکم آیا کہ نہیں شراب حرام ہے، تو وہ وقت چشمے فرت نے کب دیکھا ہوگا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی ہے، نالیوں میں شراب بہ رہی ہے۔ یہ تو ان کا حوصلہ تھا نا۔ لیکن آج بتائیے، آج اگر کوئی ایسی چیز جس کو لوگ شوق سے پسند کرتے ہو اور جو ان کی زندگی کا لازمی حصہ ہو، اس کے بارے میں شریعت کا حکم آئے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، تو کیا ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو فوراً اس حکم کی تعمیل کریں گے، اور کتنے ہوں گے جو بہانہ سازی کریں گے، راہ فرار ڈھونڈیں گے، اور جو بہانہ سازی کریں گے ان کے لیے پھر کوئی بچاؤ کی صورت ہوگی؟ اسی بات میں ایک اور انداز سے سمجھ لیجیے۔ فرض کیجیے آپ کے علاقے میں کوئی غیر مسلم، تو یہ کتاب ہے نماز کی، یہ پڑھو اور اس کو پڑھ کے تم صحیح طرح نماز ادا کرو۔ کیا خیال ہے وہ شخص جس نے نہ کبھی زندگی میں نماز پڑھی، نہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رہا، نہ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کیا وہ صرف کتاب پڑھ کے صحیح طرح نماز ادا کر لے گا؟ نہیں، ہمیں اسے نماز پڑھ کے دکھانا پڑے گی، اسے نماز سکھانا پڑے گی، تبھی وہ نماز ادا کرنے کے قابل ہوگا۔ اب یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ صرف نماز ہم صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو۔ تو یارو پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھل کر کیسے گزار سکتے ہیں جب تک زندگی کا اسلامی عملی نمونہ ہمارے سامنے نہ ہو؟ اس لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے وہ پریکٹیکل شیپ ہمارے سامنے رکھی، زندگی بسر کر کے دکھائی۔ میں اس کو ذرا ایک اور مثال کی صورت میں واضح کروں تو شاید بات آسان ہو جائے۔ دیکھیے، آپ فرض کیجیے کوئی مشین، بڑی سادہ سی مشین جیسے جوسر وغیرہ ہوتا ہے نا، ایسی مشین خریدنے کے لیے بازار میں گئے، تو وہ تو بڑی سمپل مشین ہے، ایک بٹن دبایا اس سے چل پڑی، دوسرا دبایا اس سے آف ہو گئی، ایک آدھ بٹن ہے جس سے سپیڈ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ دکاندار نے وہی آپ کو دکان پر وہ مشین چلا کے دکھائی، سمجھائی، آپ خرید کے لے آئے، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ذرا کمپلیکیٹڈ کوئی پیچیدہ قیمتی مشین خریدنے جائیں، مثلا اسمارٹ فون خریدنے گئے، اب آپ نے دکاندار سے کہا بھائی ذرا بتاؤ اس میں کیا کیا فنکشن ہے، میں اس سے کیا کیا فائدے اٹھا سکتا ہوں؟ دکاندار نے ہاتھ جوڑ لیے، بھائی میں صبح سے شام تک آپ کو سمجھاتا ہوں، نہ میں سمجھا سکوں گا نہ آپ سمجھ پائیں گے۔ تو اس کمپنی نے اس کے ساتھ ایک بک لیٹ چھاپ دی ہے، کتابچہ چھاپ دیا، اس کے اندر سارے فنکشنز لکھے ہوئے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو کس طرح آپریٹ کریں تو کیا کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں آپ، یہ تمام چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، ان کے مطابق آپ اسے استعمال کیجیے۔ اور اگر کہیں آپ کو مشکل ہو تو آج کل جو نوجوان ہیں نا، انہوں نے اسمارٹ فونز کا PhD کی ہوئی ہے، ان سے پوچھیے گا وہ بتا دیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی کروڑوں کی مشین خریدنے گئے جو کہ فرض کیجیے فیکٹری کی مشین ہے، یا آپ میں اگر میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں تو وہ جانتے ہوں گے کہ MRI کی مشینیں وہ بھی اسی طرح بہت کمپلیکیٹڈ اور قیمتی ہو گئی ہیں۔ تو کوئی ایسی مشین جو کروڑوں کی اور بڑی قیمتی ہے، تو اس کی کمپنی نے اس کے ساتھ ایک بکلیٹ جو چھاپی ہے، کتابچہ چھاپا ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، لیکن وہ اس پر اکتفا نہیں کرتے۔ وہ کمپنی کا ایک بندہ بھیجتا ہے کہ بھئی جاؤ اپنے سامنے مشین لگواؤ، بجلی کا کنیکشن بھی دیکھ لیں، ٹرانسفارمر کی کیپیسٹی بھی دیکھ لیں، اور تمام نزاکتیں جو بھی ہیں وہ سب دیکھ کے مشین اپنے سامنے لگوا کے، چلا کے، تجربہ کرا کے، دکھا کے آنا، تاکہ نہ کسٹمر کا نقصان ہو نہ ہمارا نقصان۔ یا وہ انسان کی بڑی قیمتی مشین ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ سارے ازل کی صنعت کا شاہکار ہے اور رب کائنات کی کاریگری کا نمونہ ہے۔ اس کی قوت و منزلت کی وجہ سے اور اس کی نزاکت و پیچیدگی کی وجہ سے اور اس کی قدر و قیمت کی وجہ سے رب کائنات نے ایک تو ہمیں تحریری ہدایت نامہ عطا فرمایا جس کو قرآن کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس پر اکتفا نہیں کیا، پھر اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، میرے بندوں میں جا کے زندگی بسر کر کے تجربہ کرا کے دکھا کے آ کہ اس مشین کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
حضرات مکرم، اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزار کے ہمیں دکھائی، اگر ہم اس کو اپنا لیں، اس طریقے کو عمل کریں، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا اس مشین میں کتنے فنکشن ہیں، ہم اس سے کیا کیا کام لے سکتے ہیں۔ پھر پتہ چلے گا کہ اس طریقے پر چلیں گے تو ہم موسموں کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں، ہم واقعات کی ترتیب بھی بدل سکتے ہیں، ہم جانوروں پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، بے جان چیزیں بھی ہمارے حکم کی تعمیل کر سکتی ہیں، بشرطے کہ ہم اس مشین کو اس طرح استعمال کریں جیسے آقا کریم نے استعمال کر کے دکھائی ہے۔ اسی طرح سوچئے، فرض کیجئے آپ نے ایک گاڑی خریدی، اب پہلی بار گاڑی خریدی تھی آپ نے، اس میں تیل وغیرہ ڈلوانا تھا، آپ پیٹرول اسٹیشن پہ پہنچے، اب آپ کو خیال نہیں رہا، پہلی بار موقع تھا، آپ نے ڈیزل پمپ کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی جو پیٹرول سے چلتی ہے۔ اچھا، وہاں پر تیل ڈالنے والا جو بندہ تھا، اتفاق سے اس کی ڈیوٹی کا پہلا دن تھا، اس نے نہیں سوچا کہ گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے کہ ڈیزل سے، اس نے سوچا جس پمپ کے سامنے کھڑی ہے کوئی ڈلوانا ہوگا، اس نے آؤ دیکھا نہ تھا پیٹرول گاڑی کے اندر ڈیزل بھر دیا، بٹھا بیٹھ جائے گا، انجن تباہ ہو جائے گا۔ پتہ نہیں چلا، ہم کوئی مشین لیں تو ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا، ورنہ وہ مشین خراب ہو جائے گی۔ بھائی ڈیزل ڈالنا ہے، پیٹرول ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یہ بجلی بیٹری سے چلتی ہے اگر تو اسے بجلی سے چلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بیٹری سے چلنے والی مشین کو بجلی کے ساکٹ میں ڈال دیا آپ نے، وہ جل جائے گی۔ آج کل مائکرو ویو اوون ایک ایک گھر کی کہانی ہے، اب اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ جناب خیال رکھیے گا جب مائکرو ویو اوون آن کرنا ہو، چلانا ہو، تو اس کے اندر کوئی دھات کی بنی ہوئی چیز ہرگز مت رکھنا، کوئی چمچہ ومچہ رکھ کے یا کوئی اسٹیل کی پلیٹ رکھ کے مائکرو ویو کو آن کیا تو اسکریپ ہو جائے گا، کباڑی ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، اس میں یہ ختم ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی مشین ہو تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا ہے، ورنہ مشین خراب ہو جائے گی۔ تو یہ جو مشین بنائی اللہ نے انسان والی، اس کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اس میں پانی تو ڈالنا ہے، پیشاب نہیں ڈالنا ہے، اس میں دودھ اور شربت تو ڈالنا ہے، شراب نہیں ڈالنی ہے، اس میں پاک اور طیب چیزیں تو ڈالنی ہے، نجس اور ناپاک چیزیں نہیں ڈالنی، اس میں حلال چیزیں تو ڈالنی ہے، حرام نہیں ڈالنی۔ اور اگر تم نے یہ خیال نہ کیا تو مشین خراب ہو جائے گی، تو نقصان کیا ہوگا؟ اس مشین نے تمہیں جھکانا تھا اپنے رب کی بارگاہ میں، یہ تمہیں بتوں کے سامنے جھکا دے گی، کبھی درختوں اور پہاڑوں کی پوجا پر آمادہ کر دے گی، کبھی آگ کی پرستش کرنے لگے۔ اس مشین نے تمہیں لے جانا تھا جنت کی طرف، یہ تمہیں جہنم کی راہ پہ ڈال دے گا۔ اس مشین نے تمہیں صراط مستقیم پر چلانا تھا، یہ تمہیں گناہوں کی گردن میں پھنسا دے گی۔ اس مشین نے تمہیں فخر ملائکہ بنانا تھا، یہ تمہیں ننگے انسانیت بنا دے گی۔ اس لیے خیال رکھنا اس مشین میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا، اس کا دھیان رکھنا۔ حضرات مکرم، آج کل اگر آپ کا عرب لوگوں سے واسطہ پڑتا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سے کوئی بات منوانا آسان کام نہیں ہے۔ ان کی مستقل مزاجی اور ان کے اپنی بات پر قائم رہنے کی صلاحیت، معاف کیجیے میں بہت شائستہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی ضد اس کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ اچھا، آج کل تو پھر بھی تعلیم عام ہو گئی ہے، لوگ دلیل کی زبان سمجھنے لگے ہیں، روشن خیال ہو گئے ہیں، تو آج کل تو کوئی بات پھر بھی شاید منوانا آسان ہو، لیکن آج سے 1500 سال پہلے کا تصور کیجیے، اس وقت ان کی مزاج کی سختی بھی دیکھیے، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی بھی دیکھیے، جہاں قتل و غارت گری لوگوں کا شیوا تھا، خون بہانا ان کی عادت تھی، سر طلب کر دینا معمولی بات تھی، اور ہتھیار ان کا زیور تھے۔ ایسے ماحول میں جب وہ اپنی کسی غلط بات پر بھی اڑ جاتے تھے تو اس طرح اڑتے تھے کہ صدیاں وہ قتل و غارت گری کا شکار ہو جاتی تھی، اور انتقام لینا ان کا مقصد حیات ہوتا تھا۔ معمولی سی بات پر جھگڑا شروع ہوا، اور پھر یعنی کتابوں میں لکھا ہے صرف اتنی سی بات کہ گھوڑے کو پہلے میں نے پانی پلانا ہے یا تم نے پلانا ہے، اتنی سی بات پہ جھگڑا شروع ہوا، دیکھتے دیکھتے گرما گرمی ہوئی، تو تڑاک ہوئی، تلواریں بے نیام ہوئی، ہتھیار نکل آئے، سر طلب ہونے لگے اور جانیں ضائع ہونے لگی۔
اب کوئی نہیں سوچ رہا کہ یار اتنی سی بات تھی، کس کے گھوڑے نے پہلے پانی پینا ہے، کوئی درمیان میں پڑھ کے صلح صفائی کرا دے کا مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن اب کیسے صلح صفائی ہو؟ اب تو قتل و غارت گری ہو گئی نا، اب تو بدلہ لیں گے، اب تو صدیوں تک یہ سلسلہ چلے گا. ایسے ماحول میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیسے بنوایا ہوگا؟ دیکھو بات بنوانا تو پھر بھی آسان بات ہوتی ہے، کسی کا مذہب اور عقیدہ بدلنا تو آسان کام نہیں ہوتا. ذرا سوچئے میرے آقا کریم نے کیسے بنوایا ہوگا، بتوں سے کیسے ان کو ہٹایا ہوگا. اور ایک اور نزاکت ہے یہاں، اس میں بھی توجہ کیجیے. پھر اس وقت جو لوگ تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ وہ بھی تھے جو آگ کی پرستش کرتے تھے، کچھ درختوں اور پہاڑوں کی عبادت کرنے والے بھی تھے، چاند اور سورج کے سامنے سر جھکانے والے بھی تھے. یعنی جتنے لوگ بھی جن خداؤں کو مانتے تھے وہ خدا ان کی آنکھوں کے سامنے تھے. بتوں کو دیکھ رہے ہیں، آگ کو دیکھ رہے ہیں، چاند سورج کو دیکھ رہے ہیں، درختوں پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں. یا وہ سوچو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے بنوایا ہوگا کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے. تو آسان بات ہی حضرات مکرم. بات یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گویا یوں فرمایا، اے لوگوں میں تمہارا خدا نہیں، میں معبود نہیں، میں پوجا کے لائق نہیں، میں پرستش کے قابل نہیں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، میں تو اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں تو اس کا عبد مقدس ہوں، اس کا پاک بنتا ہوں. اے لوگوں میں خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ اے لوگوں میں تو تمہارا معبود نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پر سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا؟ اے لوگوں میں تو تمہارا خالق نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کی کیفیت کیا ہوگا؟ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا. حضرات مکرم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور پہلی بار اللہ کے حکم پر انہوں نے لوگوں کو بلایا، دعوت حق دی. اس وقت یہی دستور تھا کہ کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر کوئی پکارتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس نے کوئی اہم پیغام دینا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے، لوگ جمع ہوئے. آقا کریم صفا کے پہاڑ پہ فرمایا، ہاں بھائی میں اگر تم کو خبر دوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف ایک لشکر ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار، مانو گے؟ سب نے کہا جی آپ صادق ہیں، درو کوئی آپ کا شیوا نہیں، کس بیانی آپ کی عادت نہیں، جھوٹ کو آپ کے ہونٹوں سے نسبت نہیں، آپ جو کہیں گے ضرور مانیں گے. میرے آقا کریم نے پھر ان کو فرمایا کہ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ پتھر اور لکڑی کے تراشے ہوئے بت جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے یہ کچھ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. ذرا سوچئے آقا کریم نے رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے بلایا ہے، رب کی عبادت کے لیے بلایا ہے، تو رب کی عظمت کا ذکر نہیں کیا، اس کے حی و قیوم ہونے کی بات نہیں ہے، اس کے علیم و خبیر ہونے کا تذکرہ نہیں ہوا، اس کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر بھی نہیں ہوا، بلکہ فرمایا اے لوگوں مجھے صادق مانتے ہو، مجھے خطاؤں سے پاک مانتے ہو، مجھے جھوٹ سے منزہ مانتے ہو، اگر مجھے مانتے ہو تو اس کو بھی مانو. جبریل کی آمد کا ذکر بھی نہیں، وحی کے آنے کا ذکر بھی نہیں. میرے آقا کریم نے اپنے صادق ہونے کا ذکر کر کے لوگوں سے منوایا، اور قرآن نے اس کو کس انداز سے بیان کیا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ارے اس سے پہلے زندگی تو تمہارے درمیان گزاری ہے نا، تو کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ تم سوچ نہیں سکتے کہ جہاں جہالت کا دور دورہ ہو وہاں علم کی شمع روشن کرنے والا اللہ کا نبی ہی تو ہو سکتا ہے. جہاں پر قتل و غارت گری لوگوں کا شیوا ہو وہاں پر امن و آشتی کا درس دینے والا اللہ کا رسول ہی تو ہو سکتا ہے.
جہاں انتقام لینا مقصد حیات ہو، لوگ زندہ رہتے ہو بدلہ لینے کی خاطر، وہاں عفو درگزر کا درس دینے والا وہ اللہ کا محبوب ہی تو ہو سکتا ہے۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ زندگی کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور کہتا چلوں، نبی آئے ہماری ہدایت کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ادھر فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے میں اللہ کا نبی، ادھر قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی۔ اب ایک عام آدمی کے پاس وہ کیا معیار ہے، وہ کیا یارڈ سٹک ہے جس سے وہ پہچان سکے کہ یہ سچا ہے یہ سچا نہیں ہے؟ تو علماء نے ہمیں بتایا، وضاحت فرمائی کہ ہمارے دین کا ایک اصول ہے کہ جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے، جھوٹا نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو ہم عام بول چال میں لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ چیز جو ہماری عقل میں نہ آئے کہ یہ کیسے ہو گیا، جس کے لیے کوئی سائنٹیفک ریزننگ نہ ہو، کوئی عقلی توجیہ نہ ہو، جس کے بارے میں کوئی آدمی سمجھ نہ پائے کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ جو عقل کو عاجز کر دے وہ معجزہ ہوتا ہے۔ کوئی گاڑی کسی حادثے کا شکار بری طرح تباہ شدہ نظر آئی، دیکھتے ہی لگتا ہے کہ اس میں جو بھی بندہ ہوگا زندہ نہیں بچا ہوگا، لیکن آپ کو پتہ چلا 3 بندے سوار تھے، کسی کو فراغت نہیں ہے، آپ بڑی گے کمانے میں معجزہ ہو گیا۔ بارش برس رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ بارش اس طرح برس رہی ہے ایک کھیت پورا سیراب ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ملا ہوا دوسرا کھیت اس میں ایک قطرہ بھی نہیں جا رہا، آپ کہیں گے تمہارے بھی معجزہ ہو گیا۔ یعنی جس چیز کی آدمی کے پاس کوئی عقلی توجیہ نہ ہو، جہاں آدمی کی عقل ہار مان لے، گھٹنے ٹیک دے، فہم و فراست وہ ہتھیار ڈال دے، تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ نبی کی پہچان ہے۔ کیوں؟ یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے۔ نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کسی کو استثناء تو حاصل نہیں ہے، لفظ تو مشکل ہے لیکن اب تو آپ سمجھ رہے ہیں، ہر ایک کے لیے ضروری ہے نبی پر ایمان لانا، چاہے کوئی عالم ہو یا جاہل ہو، سب کو ایمان لانا ہے۔ کوئی بڑا بلا کا ذہین اور جینیس ہو یا بیچارہ کوئی خود ذہن غبی ہو، سبھی کو ایمان لانا ہے۔ تو نبی کی پہچان بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں عالم یا جاہل ہونے سے فرق نہ پڑے، انتہائی ذہین اور کم عقل ہونے سے فرق نہ پڑے۔ اب یہاں پہ آدمی سوچتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ کوئی فرق نہ پڑے، سب ایک جیسے ہو؟ یار وہ چیز ہے معجزہ، اس کے سامنے سب برابر ہے، نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے، نہ انتہائی ذہین اور جینیس کی عقل میں آتا ہے، نہ کم ذہن غبی اور کم فہم کی عقل میں آتا ہے، وہ معجزے کے سامنے سب برابر ہے۔ اچھا، معجزہ نبی کی پہچان ہے، پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، پہچانیں گے تو ان کے فرامین کو مانیں گے۔ پہچان پہلا مرحلہ ہے، پہچان پہلا قدم ہے، پہلا زینہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہچان تو ابتدا ہے نا، یہیں سے گاڑی چلے گی۔ تو نبی کی پہچان معجزے سے ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی نبوت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جہاں عقل انسانی کی ابتدا ہوتی ہے، کیونکہ معجزہ تو انسان کی عقل میں نہیں آتا، اور معجزے سے نبوت کی ابتدا ہو رہی ہے، اس سے پہچان ہو رہی ہے۔ تو یارو، نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے، اس لیے نبی کو کبھی اپنی عقل کے ترازو میں مت تولنا، اور نبی کو اپنی فہم و فراست کے پیمانے سے مت تولنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ اچھا، ہمیں گمراہ کرنے کا ٹھیکہ کس نے لیا؟ ابلیس نے، شیطان نے۔ اور وہ واقعہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں، ذرا میں ایک آدھ نکتہ واضح کرنے کے لیے اس کو دہراتا چلوں کہ جب رب کائنات نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتے سجدہ ہو گئے، ابلیس اکڑا کھڑا رہا۔ رب کائنات نے اس سے سوال کیا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، مجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا؟ ماشاءاللہ صادق آباد جیسے شہر میں بیٹھا ہوں اور یہاں پر سب
پڑھے لکھے بادشاہوں لوگ موجود ہیں، یہ نقطہ آپ کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یہ تاریخ عالم کی پہلی عدالت صحیح ہے، پہلا جرم ہوا ہے، پہلا جرم مجرم ابلیس ہے، اور انصاف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ ابلیس حکم دلی کر چکا، نافرمانی کر چکا، رب کا حکم ماننے سے انکار کر چکا، جرم کا ارتکاب کر چکا ہے، لیکن رب کائنات نے فوراً سزا نہیں دی، بلکہ اس سے سوال کیا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا تھا؟ یارو رب کائنات نے تاریخ عالم کی پہلی عدالت میں ہمیں پہلا سبق یہ دیا کہ چاہے مجرم ابلیس کیوں نہ ہو اور انصاف کرنے والا میں خود رب کائنات کیوں نہ ہوں، لیکن مجرم کو صفائی کا موقع دیے بغیر سزا نہیں دیتا۔ یہ تاریخ عالم کی پہلی عدالت کا سبق ہے۔ دوسری بات، رب کائنات چونکہ رحمان و رحیم ہے، اس لیے اس نے ابلیس پر بھی اپنی رحمت کا اظہار فرمایا۔ وہ کیسے؟ اللہ نے جو سوال کیا نا، اس سوال میں جواب کی طرف اشارہ کر دیا۔ ہم اردو میں حضرت امیر خسرو کی پہیلیاں ان کو کہہ مکرمیاں کہتے ہیں کہ وہ پہیلی اس طرح پوچھتے ہیں کہ اس میں اگر لفظوں پہ غور کیا جائے تو جواب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ میں اب وہ اس طرف جاؤں تو بات لمبی دوسری طرف ہو جائے گی۔ بہرحال رب کائنات نے ابلیس سے جو سوال کیا اس میں جواب کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کیسے؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اے ابلیس اس خیال میں مت رہنا، یہ مت سوچنا کہ جناب میں تو بڑے عظمتوں والا ہوں، زمین آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں میں نے سجدہ نہ کیا ہو، اور آدم کی تو ابھی تخلیق ہوئی ہے، اس نے تو ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا، تو میں ایسا عبادت گزار نہ جانے کتنے ہزاروں سال سے میں عبادت میں مشغول ہوں، تو میں اس کو سجدہ کروں جس کی ابھی تخلیق ہوئی، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، یہ میری عظمت کے منافی ہے، تو میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس غلط فہمی کا شکار مت رہنا، سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، سجدہ تو میرے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے پہلے ہم مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے، آج کریں تو جائز ہے کیا؟ نہیں۔ کیا مسجد اقصی کی عظمت میں کمی ہو گئی؟ عظمت تو اسی طرح ہے، لیکن آج سجدہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اللہ کا حکم تھا مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، پھر حکم ہوا کہ نہیں بیت عتیق کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو۔ تو سجدہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا، ورنہ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنا آج بھی جائز ہوتا ہے۔ بلکہ بات ایک ہی بات میں ختم کر دوں اور آگے بڑھوں کہ اللہ کی عظمت میں کبھی کمی ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب طلوع و غروب آفتاب کا وقت ہو، زوال کا ٹائم ہو، کیا اس وقت کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو جو اہل علم ہے وہ روکتے ہیں؟ نہیں روکتے۔ کیوں؟ کیا معاذ اللہ اللہ کی عظمت میں اس وقت کوئی کمی ہو گئی؟ اللہ کی عظمت میں تو کمی نہیں ہے۔ اگر سجدے کی علت عظمت ہوتی تو سجدہ بھی جائز ہوتا، لیکن سجدہ عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اب اللہ کا حکم ہے ان اوقات میں مجھے بھی سجدہ مت کرو، تو سجدہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، عظمت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دے دیا تھا پھر کس نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے؟ اس کو اشارہ دے دیا، لیکن چونکہ اس نے مردود و بنون ہونا تھا تو وہی راغی علاق رہا ہے، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر افضل، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، میں اعلیٰ میں الفا میں برتر، تو نے آدم کو خاک سے بنایا، وہ کم تر وہ ادنا، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ اگر آپ غور فرمائیں تو سوال و جواب تو یہاں بھی ہو سکتے تھے۔ اللہ فرما سکتا تھا کہ بھئی تیرا یہ کہنا کہ تو اعلیٰ چیز سے بنا ہے اس لیے اعلیٰ ہی ہوگا، اور وہ ادنا چیز سے بنا ہے وہ ادنا ہی ہوگا، یہ قاعدہ خالق پر اپلائی نہیں ہوتا۔ میں اگر چاہوں تو ادنا چیز سے اعلیٰ بنا دیتا ہوں، اعلیٰ سے ادنا بنا دیتا ہوں۔ آپ کا تعلق زمین سے ہے، آپ کو پتا ہے زمین سے سبزیاں اگتی ہیں، زمین سے اجناس و ازہار اگتے ہیں، زمین سے ڈرائی فروٹ اگتا ہے، چرغوزے بھی اسی زمین سے مٹی سے اگتے ہیں۔ اب اسی مٹی سے یہ اعلیٰ چیزیں اگی یا نہیں ہوئی؟
ادنا سے اعلیٰ بنایا اس نے کہ نہیں بنایا؟ وہ چاہتا ہے تو ادنا سے اعلیٰ بنا دیتا ہے. تو اللہ فرما سکتا تھا کہ میں چاہوں تو ادنا سے اعلیٰ بنا دوں، یہ قاعدہ میرے لیے تو نہیں ہے. دوسرا یہ بھی اللہ فرما سکتا تھا کہ دیکھیے آپ ہی سوچیے ایک انگوٹھی لوہے کی ایک سونے کی، کون سی انگوٹھی قیمتی ہے؟ لیکن اگر آپ لوہے کی انگوٹھی میں کوہ نور ہیرا لگا دیں اب کون سی قیمتی ہوگی؟ لوہے کی. تو اللہ فرما سکتا تھا کہ تو نے پیکر خاکی کو تو دیکھا ہے، جسد انصری کو تو دیکھا ہے، مٹی کے پتلے کو تو دیکھا ہے، لیکن اس کی پیشانی میں کوہ نور نہیں دیکھا. رب کائنات یہ فرما سکتا تھا، نہیں فرمایا. یہ بھی فرما سکتا تھا کہ تو کہتا ہے تو نار سے بنا، تو خاکی سے افضل ہے، لیکن جو نوری ہے وہ تو ناری سے بھی افضل ہے، تو وہ تو سجدہ کیے بیٹھے ہیں، پھر ناری کو کیا اعتراض ہے؟ فرما سکتا تھا، نہیں فرمایا. رب کائنات نے گویا ہی فرمایا کہ تو کہتا ہے تو آدم سے افضل ہے، اس سے بڑھتر اور بہتر ہے، تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور جو نبی کا گستاخ ہو اس سے بحث مباحثے نہیں ہوتے، اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے، اس سے نہیں پوچھا جاتا تو نہیں یہ کس غلط فہمی کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا. نہیں، نبی کے لیے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے سنت الہی یہ ہے کہ اس کو کہا جائے تو مردود و ملعون ہے، جنت سے نکل جائے. سبحان اللہ. حضرات مکرم، رب کائنات نے جب اس کو جنت سے نکلنے کا حکم دیا تو ظاہر ہے اس کو تب تو چڑھتی تھی. کہا مولا ٹھیک ہے، اگر مجھے مہلت ملے میں بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں. اچھا کتنی مہلت چاہیے؟ اس نے کہا قیامت تک. اچھا ٹھیک ہے، قیامت تک کی مہلت میں دیتے ہیں، اور تجھے طاقت اتنی دیتا ہوں کہ تو دلوں میں وسوسے پیدا کر سکتا، طاقت اتنی دیتا ہوں کہ تو جسم خون کی طرح گردش کر سکے، طاقت اتنی دیتا ہوں کہ فریب اور مکر کے جال بچھا سکے اور لوگوں کو برگلا سکے، بہکا سکے، لیکن جو میرے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا. سبحان اللہ. یہ معمولی طاقت ہے جو اللہ نے دی، اللہ نے دی ہے نا طاقت ابلیس کو. اچھا کیا خیال ہے ابلیس اللہ کا دوست ہے؟ اللہ کے دوست تو ولی کہلاتے ہیں نا، کیا ابلیس کو کوئی ولی اللہ کہے گا؟ تو ملعون ہے، مردود ہے، راندہ دنگا ہے، سرکش ہے، باغی ہے، اس کو تو اللہ کا دشمن کہا جا سکتا ہے، دوست تو نہیں کہا جا سکتا. حضرات مکرم، ایک جملہ، میری عادت نہیں ہے جملے بازی کی، لیکن ایک جملہ اگر آپ ذہن نشین کر لیں، میں اس اعتماد اور یقین کے ساتھ بول رہا ہوں کہ پھر آپ 20 کتابوں سے بے نیاز ہو سکتے ہیں. صرف اتنا سوچ لیں کہ جس اللہ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے، اس نے اپنے دوستوں کو کتنی یاروں تو رب کائنات نے ابلیس کو یہ طاقت دی، تو جو اللہ کے بندے تھے، اللہ سے لو لگانے والے، وہ مضطرب ہوئے، بے چین ہوئے، پریشان ہوئے، مولا ہم شیطان کے مکر و فریب سے کیسے بچیں گے؟ تو دلوں میں وسوسے پیدا کرے اس سے کیسے بچیں گے؟ جو جسم میں خون کی طرح گردش کرے اس سے ہم کیسے بچیں گے؟ یہ تو ہمیں جہنم کا ایندھن بنا کے دم لے گا، ہمیں برگلا کے بہکا کے دم لے گا. اور ہمارے لیے تو بڑی فکر کی بات ہو گئی، ہم صراط مستقیم پر کیسے گامزن رہ پائیں گے؟ ان کے اضطراب اور بے چینی کو دیکھ کر رب کائنات نے گویا حرف تسلی بولا قرآن میں اور فرمایا ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان کا داؤ تو کمزور ہے. بندے حیران پریشان، مولا شیطان کا داؤ کمزور ہے؟ جو دلوں میں وسوسے پیدا کرے اس کا داؤ کمزور، جو جہنم کے ایندھن بنانے کے لیے برگلا سکے، بہکا سکے، اس کا داؤ کمزور، جو جس کو خون کی طرح گردش کر سکے اس کا داؤ کمزور.
ورنہ یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آئی. اور اگر اس کا داؤ کمزور ہے تو کیوں کہا قرآن میں کہ شیطان سے بچو؟ دشمن بھی ہو اور کمزور بھی ہو، پھر بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو اپنے پچھلے بندے چکائیے، آستینیں چڑھائیے اور پھر جت پڑیے. رب کائنات نے جو کچھ فرمایا اس پر ذرا توجہ کیجیے. دیکھیے کمزوری اور طاقت، اس کو اردو میں کہتے ہیں یہ امور اعتباری ہیں، امور اضافی ہیں. انگلش میں کہتے ہیں یہ ریلیٹیو ٹرمز ہیں. علماء کی طرف اشارہ نہیں، عوام نہ اردو سمجھے نہ انگریزی سمجھے. چلیے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک 5 سال کا بچہ ہے، وہ لڑ پڑا 10 سالہ بچے سے. کون طاقتور ہوگا؟ 10 سالہ بچہ. یہ 10 سالہ بچہ یہ کہیں الجھ پڑا 20 سالہ جوان سے. اب کون طاقتور ہوگا؟ یہ 20 سالہ جوان نے کبھی پنجہ آزمائی کر لی گھولو پہلوان سے. اب کون طاقتور ہوگا؟ پتہ یہ چلا کہ کون کمزور ہے کون طاقتور ہے. یہ فیصلہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب پتہ ہو کہ مقابلہ کس سے ہے، حریف کون ہے، مد مقابل کون ہے. جب تک حریف اور مد مقابل کا اعتبار نہیں ہوگا، کمزوری اور طاقت کا پتہ نہیں چلے گا. یہ امر اعتباری ہے، اعتبار کرنا پڑے گا مقابلہ کس سے ہے. اسی طرح بلندی اور پستی ہے، یہ بھی امر اعتباری ہے. آپ فرش پر بیٹھے ہیں، آپ نے میرے بزرگوں کی نسبت کے صدقے میں مجھے عزت دی، مجھے منبر پہ بٹھا دیا. اب میں آپ کی نسبت چلیے دیکھنے میں صحیح بلند ہو گیا. کوئی مسجد کی چھت پہ بیٹھا ہو وہ مجھ سے بھی بلند ہو گیا، کوئی مینار پہ چڑھا ہوا ہو وہ اس سے بھی بلند ہو گیا. تو کون بلند ہے کون پست ہے یہ تو تبھی پتہ چلے گا جب معلوم ہو کہ مقابلہ کن کا ہو رہا ہے. تو اسی طرح طاقت اور کمزوری ہے. تو حضرات مکرم رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، ابلیس کا داؤ ویسے کمزور نہیں ہے، ویسے بڑا شہزور ہے. یہ ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے کھینچ کے لے جاتا ہے. ویسے کمزور نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر تمہیں ورغلانے کا ٹھیکہ لیا ہے ابلیس نے، وہ تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. تو تمہاری ہدایت کے لیے میں نے جس ہستی کو بھیجا ہے نا، وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. وہ تم اس سے گھبرا رہے ہو کہ دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، لیکن میرا محبوب تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے اور وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہے. تو اس لیے اے میرے بندو، اگر تم نے میرے محبوب کے ناموں میں پناہ لے لی، اس سے رشتہ جوڑ لیا نا، پھر تمہیں شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اگر اس کے سائے میں آ جاتے ہو تو وہاں پر شیطان کا داؤ نہیں چلے گا، اس کا داؤ بڑا کمزور ہے. اچھا، ہمارا ایک دوسرے پر حق ہے نا. گھڑی پر نظر پڑی تو میرا اپنا دل ٹوٹنے لگا. مجھے تو آپ سے اجازت پا کے پھر واپس بھی جانا ہے. حضرات مکرم، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ایک دوسرے پہ حق ہے. پہلا حق ہے انسان ہونے کے ناطے، پھر دوسرا حق ہے مسلمان ہونے کے ناطے، اور پھر اگر کوئی اور ہماری رشتے ہیں، کوئی تعلق بنتا ہے، پھر اس کے حوالے سے حق ہوگا. لیکن اگر کوئی رشتوں کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہر ایک کا حق برابر نہیں ہوتا. ایک آپ کے والد ہیں، چچا ہے، کن کا حق زیادہ ہوگا؟ اسی طرح ہمسایوں کے حقوق ہیں. میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں اسلام کے خوبصورت چہرے کو اجاگر کرنا چاہیے. اسی سے کے حوالے سے میں اپنے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. پڑوسیوں کے حقوق اسلام نے کس طرح اجاگر کیا جانتے ہیں. صحابہ کرام نے تو ایک دفعہ یہاں تک کہا کہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ ہمارے ترکے میں بھی حقدار ہو جائیں گے جس طرح ان کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، علماء تو جانتے ہیں کہ میں کس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، عوام ان سے اتنے واقف نہیں ہے. وہ ہستی جس کو امیر المومنین فی الحدیث کا مرتبہ ملا ہو، وہ ہستی جس کے تفقہ فی الدین کو اور جس کے استخراج و استنباط کی صلاحیت کو دنیا نے مانا ہو، اور جس کے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کا ایک زمانہ مختلف ہو، وہ ہستی ہے عبداللہ بن مبارک. ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. کسی مسلمان نے اس یہودی سے پوچھا، آپ بھی مکان بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اچھے دام ملیں گے تو بیچ بھی دیں گے. اچھا، تو کتنے دام مانگتے ہیں؟ اچھا، یہودی کا جو مکان تھا
اس جیسے جو دیگر مکان ہوتے ہیں تو ان کی مارکیٹ ویلیو جو تھی اس وقت وہ 1000 دینار تھی. اس یہودی نے کہا کہ میں 2000 دینار میں بیچوں گا. اس نے کہا اس طرح تو سودا نہیں بنے گا. کہ تجھے نہیں پتا کہ تیرے مکان کی اصل ویلیو ہے کیا مارکیٹ میں؟ یہودی نے کہا مجھے پتا ہے. مارکیٹ ویلیو پوچھو گے تو 1000 دینار. لیکن 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کے لیے. اچھا وہ مسلمان چڑھ گیا تھا. اس نے کہا تو عجیب بات نہیں ہے کہ تو یہودی ہے, تو نے عبداللہ بن مبارک سے کیا قرآن پڑھنا ہے, کیا درس حدیث لینا ہے, کیا شریعت کے احکام پوچھنے ہیں, یا زہد و تقویٰ کی منزلیں طے کرنی ہے؟ عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت. بھائی تم تو سیدھا سادہ یہ کہہ کہ میں تمہارے جذبات سے کھیل کے تم سے رقم زیادہ ایکنا چاہتا ہوں, اور کیا ہے خامخواہ کہانی ڈال رہا ہے عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت. اس یہودی نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں جب سے عبداللہ بن مبارک کا ہمسایہ بنا ہوں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو میرے بچے بھوکے سوئے. سبحان اللہ. ممکن ہے عبداللہ بن مبارک کے اپنے گھر کا بھی فاقہ ہوا ہو, لیکن انہوں نے ہمسایوں کے حقوق کا اتنا لحاظ کیا کہ میرے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہونے دیا. یارو ہمیں دنیا کو بتانا ہے نا کہ عبداللہ بن مبارک جیسا فقیہ, ان جیسا عالم, ان جیسا صوفی, ان جیسا عابد و زاہد, ارے اپنے پڑوسی یہودی پڑوسی کے حقوق کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ وہ معترف میں مانتا ہے کہ میرے جب سے ان کے ساتھ میں رہتا ہوں میرے گھر میں کبھی انہوں نے فاقہ نہیں ہونے دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی اصل تعلیمات کیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. عقیدے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر رشتوں کی بات ہو تو ہر ایک کا رشتہ کا حق برابر نہیں ہے. ہمسایوں کی بات ہو تو وہ بھی ہر ہمسائے کا حق برابر نہیں ہے. جو جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اس کا حق اتنا زیادہ ہوگا, اور ہمسایوں میں بھی جو نیکسٹ ڈور نیبر جس کے دیوار سے دیوار بھی نہیں ہے سب سے زیادہ حق اس کا ہے. پھر جس کا مکان اس کے بعد ہے پھر اس کا حق, پھر جس کا مکان اس کے بعد ہے اس کا حق ہے. یعنی جو جتنا قریب ہوگا اس کا حق اتنا زیادہ ہوگا. اسی لیے اسلام نے ہمیں بتایا کہ تم پر تمہاری جانوں کا اتنا حق ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے تم مثلا بھوک سے مر رہے ہو اور کھانے کے لیے سوائے حرام کے کچھ میسر نہیں, تو جان بچانے کے لیے تم حرام بھی استعمال کر سکتے ہو, لیکن صرف جان بچانے کی حد تک کھا سکتے ہو, پیٹ بھرنے کے لیے نہیں اور لطف و لذت کے لیے نہیں. ہاں جان بچانے کے لیے اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے, تمہاری جان ہے یہ تمہاری جان کے تم پر حق ہے, اس لیے تم حرام استعمال کر لو. اسی طرح اگر کوئی کافر بندوق تانے کھڑا ہو, تلوار کو لے کھڑا ہو اور تم سے تقاضا کرے کہ یہ کفر ہے, یہ بول زبان سے ورنہ میں تجھے مارتا ہوں, تو اگر تمہارا دل ایمان پہ راضی ہے اور رب کائنات دلوں کا حال جانتا ہے, تو اگر تمہارا دل ایمان پہ راضی ہے تو زبان سے کفر بول دو. رب کائنات پوچھے گا نہیں, سرزنش نہیں فرمائے گا اور تمہیں اس کی سزا نہیں ملے گی, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ایمان پہ راضی اور تم نے صرف جان بچانے کے لیے وہ کفر بولا ہے. تو جان بچانے کے لیے تم کفر بھی زبان سے بول سکتے ہو, جان بچانے کے لیے تم حرام چیز بھی استعمال کر سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری جان ہے, تمہاری جان کا تم پر اتنا حق ہے. لیکن یاد رکھو اگر قرب کی بنیاد پر حقوق کا فیصلہ کرنے بیٹھو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم پر تمہاری جانوں کا وہ حق نہیں ہے جو میرے محبوب کا تم پر ہے. حضرت مکرم رب کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, تو عزت ہے اللہ کے لیے. بات سمجھ میں آتی ہے, خالق کائنات ہے, مالک بہروبر ہے, جو چاہے سو کرے, اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ وَلِرَسُولِهِ, اور عزت ہے اس کے رسول کے لیے. یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. جس کو مسند نبوت پر لکھایا ہے, جس کو منصب رسالت سونپا ہے, اس کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ اور اس بات کو میں ایک اور انداز سے بھی دوستوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں. دیکھیے آپ کے علاقے میں کوئی MNA MP ہوگی, ایک وقت وہ بھی ہوگا جب وہ MNA MP نہیں تھے. تو جب وہ MNA MP نہیں تھے, کیا اس وقت ان کی وہ ٹور تھی جو آج ہے؟ ایسا تو نہیں. ظاہر ہے کہ آپ نے جب ان کو چنا, آپ نے ان کو ووٹ کیا, ان کو الیکٹ کیا, ناؤ دے آر الیکٹڈ پبلک ریپریزنٹیٹیو. اب ان کی شان بڑھ گئی, طاقت بڑھ گئی, اختیار بڑھ گیا, ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں کو آپ چنتے ہیں, ان کی طاقت اور شان بڑھ جاتی ہے, اختیار بھی بڑھ جاتا ہے.
اور اب قرآن کی طرف آئیے. قرآن کہتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. کچھ کو تم نے چنا ہے اور کچھ ہستیاں وہ ہے جن کو اللہ نے چنا ہے. اور جن کو تم نے چنا ہے وہ چھوٹے سے حلقے سے چنا ہے. اور جن کو اللہ نے چنا ہے چھوٹے سے حلقے سے نہیں چنا, تمام فرشتوں اور تمام انسانوں میں سے چنا ہے. تو جن کو تم نے چھوٹے سے حلقے سے چنا ہے ان کے بارے میں تو تم مانتے ہو کہ ان کی طاقت بھی بڑھ گئی, شان بھی بڑھ گئی, عزت بھی بڑھ گئی, اختیار بھی بڑھ گیا. اور جن کو اللہ نے چنا ہے ان کے بارے میں بحث کرتے رہتے ہو کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں, ان کے پلے کچھ ہے کہ نہیں. کیا مذہب کا خیز بات ہے. اگر ان کے لیے عزت نہیں ہوگی تو پھر کس کے لیے ہوگی؟ ولی مومنین, اور عزت ہے مومنوں کے لیے. مومنوں کے لیے عزت کیوں ہے؟ ایک جواب تو سیدھا سا ہے کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, تو جھوٹے خداؤں کا انکار پہلے کرتے ہیں لا الہ, سچے خدا کا اقرار بعد میں کرتے ہیں الا اللہ. تو اگر مومن کے لیے عزت نہیں ہوگی تو طاغوتی طاقتوں سے پنجہ آزمائی کیوں کرے گا اور جھوٹے خداؤں سے پنگا کیوں لے گا؟ لیکن جو پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا وہ دوسرا ہے. دیکھیے آج کل ماحول ایسا ہو گیا ہے, ورنہ ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں اگر کوئی غریب ہوتا تھا لیکن متقی پارسا ہوتا تھا, عبادت گزار ہوتا تھا, تو اس کی عزت ہوتی تھی. اور کوئی دولت مند ہوتا تھا لیکن لوگوں کو پتا ہوتا تھا اسمگلر ہے یا راشی ہے, تو لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے. ہمارے بچپن کی بات ہے, کوئی صدیوں پرانی بات نہیں کرنا. لیکن آج کل حالات بدل گئے. لوگ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس دولت کہاں سے آئی, وہ بس دیکھتے ہیں دولت مند ہے تو بس ٹھیک ہے, صاحب عزت ہے, اللہ تو کرم. اب اس پس منظر میں بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی مجھ پر اعتراض نہ کرے. فرض کیجئے کہ کوئی ریڑھی والا ہے, تانکے والا ہے, وہ غریب آدمی ہے جس کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں, کوئی اس کو گھاس نہیں ڈالتا, وہ کھاتا بھی نہیں ہوگا گھاس, لیکن میں بھی محاورہ ہی بول رہا ہوں. تو کوئی ایسا غریب آدمی ہو جس کی کوئی وقت نہ ہو, اہمیت نہ ہو, حیثیت نہ ہو, لیکن آپ کے علاقے کے ایم ایل اے صاحب اس کو لفٹ کرانا شروع کر دیں. کسی فنکشن میں وہ نظر آئے بندہ, وہ غریب ریڑھی والا, اس کو بلا کے اپنے ساتھ بٹھا لیں, اسی سے باتیں کرتے ہیں. کہیں گاڑی پہ جا رہے ہیں میرے ساتھ, راستے میں وہ غریب نظر آئے تو گاڑی روک کے اس کو چڑھا لیں اپنے ساتھ, گاڑی پہ بٹھا کے لے چلیں. ایسا 2-4 بار ایسا ہو آپ سمجھے اتفاق ہے, 4-6 بار ایسا ہو آپ سمجھے اتفاق ہے. لیکن اگر ہر بار ایسا ہو تو آپ کہیں گے بھائی ایک دوسرے کو مشورہ دیں گے, ماشاءاللہ مکھیاں بہت مستقل مزاج ہیں یہاں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہر بار ایسا ہو تو پھر لوگ ذرا چوکنے ہو جائیں گے, محتاط ہو جائیں گے, ایک دوسرے کو مشورے دینے لگیں گے, بھائی ذرا خیال رکھنا, وہ جو غریب لیڈی والا ہے نا, جس کو پہلے لفٹ نہیں کراتے تھے, جس کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی, حیثیت نہیں تھی, اب اس سے کوئی پنکھا لینے کی کوشش مت کرنا. اب وہ ایم ایل اے صاحب کا چہیتا ہو گیا, ان کی ناک کا بال ہو گیا, اب اس کی اگاڑی پچھاڑی سے ذرا بچ کے رہنا, ٹھیک ہے. اگر کوئی ایم ایل اے, ایم پی اے, کوئی منسٹر, کوئی صاحب اقتدار و اختیار اگر کسی سے قریب ہو جائے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے, شان بڑھ جاتی ہے, طاقت بڑھ جاتی ہے. تو جس سے اللہ کا محبوب قریب ہو وہ بھی عزت کیسے ملے؟ تو مومنوں کو عزت ملی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے صدقے میں ملی ہے. اچھا, یہاں پر ایک صاحب نے ایک اعتراض کیا, اور اعتراض چونکہ وزنی تھا اس لیے میں نے چاہا کہ میں خود ہی اس کا جواب دیتا چلوں, بعد میں خامخواہ مفتی اختر صاحب کی جان کو آئے ہوئے ہوں, بہتر ہے میں خود جواب دیتا ہوں. جب میں نے یہ ذکر کیا تو ایک صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب قرآن کی ایک اور آیت کی, اب اس کو فراموش کر لیا آپ نے. میں نے کہا وہ آیت کیا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ آیت ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کی شہرت سے زیادہ ان سے قریب ہیں. اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے قریب ہونے کے لیے تو ایمان کی شرط رکھی, النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, لیکن اپنے لیے تو ایمان کی شرط نہیں رکھی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ ایک عام ضمیر ارشاد فرما دی. تو اللہ تو ہر ایک سے قریب ہوا. قرآن کہہ رہا ہے وہ کافروں سے بھی قریب, مشرکوں سے بھی قریب, وہ منافقوں سے بھی قریب, وہ ہر ایک سے قریب. تو اگر مومنوں کو عزت ملی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے صدقے میں, تو کیا کافروں کو اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے عزت نہیں ملنی چاہیے؟ کہ آپ کے نزدیک نبی کریم کا قریب ہونا زیادہ اہمیت کہاں ملے اللہ کے قریب ہونے کے مقابلے میں؟
یہی اعتراض تو عام طور پر ہم پر کیا جاتا ہے کہ نبی کریم کی شان کو بڑھا دیتے ہیں اللہ سے بھی۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی جواب تو آپ بھی جانتے ہیں، لیکن میں صرف متوجہ کرتا ہوں آپ کو، اللہ بے شک ہم مانتے ہیں اللہ ہر ایک سے قریب ہے، لیکن کیا آپ ہر ایک کو اللہ کا مقرر مانتے ہیں؟ ہر ایک کو اللہ کا مقرر نہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہاں قرب کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں فرض کیا کریں، آپ میں سے یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہو گئے جنہوں نے آج پہلی بار مجھے دیکھا ہے، ایسے ہی۔ اب آپ میں سے کوئی ایسا شخص جو پہلے جس نے مجھے دیکھا ہوا نہیں، جو مجھے شکل سے جانتا نہیں، صورت سے پہچانتا نہیں، میرے حلیے سے واقف نہیں، نام سنا ہے حامد سنگھ کاظمی ایک شخص ملتان میں رہتا ہے، غزالی زماں کا فرزند ہے، اگر وہ ایک رکا مجھے لکھ دے، کوئی گھوگی مار دے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو آپ مجھ سے ملنے کے لیے ملتان جانا چاہتے ہیں تو یہاں سارے خبر سے کوچ تو ملتی ہے، آپ کوچ اسٹیشن پہ پہنچے، کوچ پہ سوار ہوئے، اتفاق ایسا کہ میں بھی اسی کوچ سے ملتان جا رہا تھا۔ اب آپ مجھے شکل سے جانتے نہیں، صورت سے پہچانتے نہیں، اتفاق سے آپ کو سیٹ ملی میرے ساتھ۔ اب میرے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے ملنے کے لیے آپ ملتان تشریف لے جائیں۔ اب کوچ کی سیٹیں بھی کم ہوتی ہیں، اب آپ اس سے جڑے بیٹھے ہیں۔ ملتان تک میرا خیال ہے کہ 3-3.5 گھنٹے تو لگتے ہوں گے۔ اب 3.5 گھنٹے آپ میرے ساتھ جڑے بیٹھے رہے۔ جب ملتان پہنچے، کوچ اسٹیشن پہ ہم اترے، مجھے تو اپنے گھر کا پتہ تھا، میں سیدھا گھر چلا گیا۔ آپ کو تو معلوم نہیں تھا، پوچھتے پوچھاتے پتہ معلوم کر کے آپ ہی پہنچے۔ گھنٹی بجائی، میں باہر نکلا، آپ مجھے دیکھ کے حیران، میں پریشان۔ ہاں جی فرمائیے کیسے زحمت کی آپ نے؟ آپ نے کہا کہ وہ اگر گھر میں حامد سنگھ کاظمی صاحب ہو ذرا ان کو بھیج دیجیے، ان سے کام ہے۔ میں نے کہا مجھ سے کام؟ فرمائیے کیا کام ہے؟ آپ نے سچ بھی کہا، اگر پتا ہوتا کہ آپ ہی ہیں حامد سنگھ کاظمی تو میں اتنا بند کیوں کرتا، اتنا خرچہ کیوں کرتا، اتنا میں تھکتا کیوں، اتنا وقت کیوں ضائع کرتا؟ بھئی ایک آپ سے چٹھی لینی تھی تو وہیں پوسٹ اسٹیشن پہ گاڑی کھڑی تھی، وہیں پہ لے لیتا، واپس چلا جاتا، اب تک تو شاید میرا کام بھی ہو چکا ہو۔ یارو آپ 3.5 گھنٹے میرے ساتھ چپک کے بیٹھے رہے، کیا واقعی مجھ سے قریب تھے؟ اگر قریب ہوتے تو خط لے لیتے، مسئلہ حل کرا لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ قریب ہونا نہ ہونا بے معنی ہے جب تک کہ معرفت نہ ہو کہ کوئی قریب یارو جب تک معرفت نہ ہو، جب تک علم نہ ہو، جب تک خبر نہ ہو، جب تک احساس نہ ہو، اس وقت تک قریب ہونا نہ ہونا ایک برابر ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب تمام جہانوں کا رب میں ہوں، پروردگار میں ہوں، اور بے شک رحمان بھی میں ہوں، رحیم بھی میں ہوں، لیکن تمام جہانوں کے لیے میں نے اپنی رحمت کو تیرے پیکر میں ڈال دیا ہے اور تیری صورت میں مجسم کر دیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اے محبوب جہاں رب ہوگا وہاں رحمت تو ہوگی، کیونکہ پالنے کے لیے رحمت تو درکار ہوتی ہے۔ تو اے محبوب جس سے قریب میں ہوں گا، دور تو تو بھی نہیں ہوگا، لیکن ہر ایک تو نہیں جانتا کہ تو مجھ سے قریب ہے۔ ہاں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جو مومن ہیں ان کو معرفت ہے کہ تو ان کی جانوں سے زیادہ ان سے بہتر ہے۔ حضرات مکرم، ویسے تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن کچھ نیند کی دیوی نے بھی آنکھوں میں ڈیرے ڈال دی ہیں، کچھ تھکاوٹ سے بھی آثار کشیدہ ہیں، اور کچھ عقل سفر کا بھی وہ ہوا سر پہ سوار ہے۔ صرف ایک نصیحت کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھیے آج کل تو ویسے نصیحت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کسی کو نصیحت کر دیں تو الٹی آنچیں گلی پڑتی ہیں۔ اچھا جی آپ کو بہت شوق ہے نصیحت کرنے کا، جی تم برائی چھوڑ دو، میں برائی چھوڑ دوں تو کیا برائی ختم ہو جائے گی؟ کیا دنیا سمجھ جائے گی؟ اصلاح آباد ہو جائے گی؟ ہر طرف برائی ہے، ہر طرف خرابی ہے، ہر طرف حرام خوری ہے، ہر طرف بدکاری ہے۔ آپ میرے پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں کہ نہیں جناب تم چھوڑ دو برائی، میرے برائی چھوڑنے نہ چھوڑنے سے کیا فرق پڑے گا؟ لوگ کہتے ہیں نا اس طرح۔ ایک حکایت ہے، جب نمرود نے الاؤ دہکایا،
آگ بھڑکائی. معاذ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے. کتنی بڑی آگ تھی, کتنا بڑا الاؤ تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ پرندے اس آگ کے اوپر سے پرواز نہیں کر سکتے, اتنا بڑا الاؤ. حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی. کسی نے پوچھا ہاں بھائی بلبل بھی کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا میں وہ نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہوں. ظاہر تانے تو ملنے تھے, آوازیں تو کیسے جانے تھے. لو جی ذرا ان کی عقل دیکھو, ان کے ہوش ٹھکانے ہیں. وہ آگ جہاں پر ہوش پلٹ دیے جائیں ان کا پتہ نہ چلے, یہ کہہ رہی ہے کہ میں چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہوں وہ آگ بجھانے. یہ دیکھو بالکل ہی عقل سے پیدل ہے. اس بلبل نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے بھی دے رہا ہے. کہتی ہے کہ میں پاگل اور بے وقوف نہیں ہوں, مجھے معلوم ہے کہ یہ پانی کے چند قطرے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے, پہلے ہی بھاگ بن کے اڑ جائیں گے. ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور رضا علی زمان. بلبل کہتی ہے کہ بے شک یہ پانی کے چند قطرے وہ آگ تو نہیں بجھا سکتے, لیکن مجھے اس فہرست میں جگہ تو دلا سکتے ہیں نا جو آگ بجھانے والوں کی ہے. یارو اگر ہم برائی چھوڑ دیں ممکن ہے فرق نہ پڑے, ممکن ہے اسی طرح برائی پھیلی رہے, نیکی کا پتہ بھی نہ چلے اور کوئی ماحول تبدیل نہ ہو. ویسے تو میرا ایمان ہے فرق پڑتا ہے, چراغ سے چراغ جلتے ہیں, لیکن چلو ایک لمحے کو مان لیا کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن فرق نہیں پڑے گا تو دنیا کو نہیں پڑے گا, برائی اسی طرح رہے گی, نیکی کا پتہ نہیں چلے گا. ہمیں تو فرق پڑے گا. ہمارا نام کون سی فہرست میں ہوگا, جو برائی پھیلانے والے ہیں یا جو نیکی کے چراغ جلانے والے. تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی اپنی نبیڑ, تم اپنا نام اچھی فہرست میں درج کرانے کے لیے صحیح راستہ اختیار کرو تو یارو یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.